تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں چوز کیا ہے، ان لوگوں میں ہمیں شامل کر لیا ہے کہ جو اس کے کلام کو محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر اہم کام سے پہلے، ہر امپورٹنٹ کام سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے ہم لوگ انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ بی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس میں اسے ایڈ کر لینا، اس میں اسے شامل کر لینا۔ جیسا ہم ٹرانسلیشن میں کیا پڑھتے ہیں، ان دی نیم آف اللہ، ود دی نیم آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں، نہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ٹرانسلیشنز پر ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ٹرانسلیشن میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ ہر لینگویج کی اپنی اپنی خاصیت، اپنی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے۔ اور عربک لینگویج تو اللہ تعالیٰ نے پسند کی اپنے لاسٹ میسج کے لیے، تو سوچیں اس میں کتنی ڈیپتھ اور کتنی بیوٹی ہوگی۔ لیکن جب ہم محنت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ قرآن کی جو لذہ ہے وہ کس کے تھرو ملتی ہے؟ ٹرانسلیشن کے تھرو، کہ ٹرانسلیشن حق ادا ہی نہیں کر سکتا ہے قرآن کا۔ تو بی ہم کہتے ہیں ود، یعنی ساتھ۔ بی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جو نام لے رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، اس میں یہ شامل ہے، میں شامل کرنا چاہتا ہوں، میں شامل کر رہا ہوں۔ پی اینڈ یہ اصل میں ہے اسم۔ اسم کسے کہا جاتا ہے؟ ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے آپ کا انٹروڈکشن ہو، اسم۔ سماوا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا آئیڈینٹیفیکیشن کا سورس، ایسی علامت کہ جس کے ذریعے سے آپ اس پرسن تک، اس کی پرسنالٹی تک، اس چیز تک پہنچ جائیں۔ تو ہماری دنیا میں سے پھر کیا کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ہے نا۔ کسی کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا نام بتاؤ۔ تو اسم یعنی نام۔ نام کے ساتھ، کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ اللہ کون ہے؟ ہمارا کریٹر، ہمارا معبود۔ یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے، پرسنل نیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے صفاتی نیم دیے ہمیں۔ صفاتی یعنی صفت والے، صفت یعنی ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی خاصیات، اللہ تعالیٰ کے کیریکٹرسٹک۔ کتنے ہیں وہ؟ بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں دیے گئے ہیں 99۔ 99 میں یہ جو ایک ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام۔ وہ سارے اللہ تعالیٰ کی کوالٹی بتاتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہماری دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ بریو ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ رحم دل ہے، لیکن جب ہم اس کا انٹروڈکشن کسی کو کراتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے ملو، یہ بریو انسان سے ملو، ان سے ملو، یہ بہت ہی مرسیفل ہیں، ایسا نہیں کہتے۔ جب ہم انٹروڈکشن کراتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان کا پرسنل نیم، ان کا ذاتی نام، ٹو کمپلیٹ دی انٹروڈکشن پروسیس، کیونکہ اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نام کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں سب سے پہلے اپنے ذاتی نام کے ذریعے، اللہ۔ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار کلام کیا تھا، سورہ طٰہٰ میں وہ قصہ آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوفزدہ ہو گئے تھے،
تب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تھا انہیں کہ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے میرے سوائے ایکسپٹ می، فعبدنی، تو میری عبادت کرو، میرے عبد بن جاؤ، واقم الصلاۃ لذکری، اور صلات کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو اپنی صفات نہیں بتاتے، اپنا پرسنل نیم بتاتے ہیں۔ تو اللہ از اے پرسنل نیم آف our کریٹر۔ یہ نام کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں، نہ کبھی رکھا گیا نہ کبھی رکھا جائے گا، کیونکہ یہ مختص ہے، یہ اسپیشل ہے، صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے۔ اس کے ساتھ ایک لینگویج کی بہت بڑی ایک خوبی جڑی ہوئی ہے کہ اس ورڈ کا کبھی کوئی ڈوئل فارم نہیں ہے، کبھی کوئی جمع فارم نہیں ہے، کبھی کوئی فیمینائن جینڈر نہیں ہے، اس کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو گرامر سے واقف ہیں، جو سسٹرز گرامر کا تھوڑا بہت نالج ہے جنہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عربک لینگویج میں ہر اسم جو ہوتا ہے وہ ڈوئل بھی بنایا جا سکتا ہے، پلورل بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کو مونس بھی بنایا جا سکتا ہے، ایکسپٹ دس ورڈ، ایکسپٹ دس نیم، اس کو نہیں بنایا جا سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، لٹرلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ، یہ نکلا ہے الہ سے، الہ، الہ کسے کہا جاتا ہے؟ گاڈ۔ ہر وہ چیز کہ جس کو دیکھ کر آپ اسٹونشڈ ہو جائیں، آپ مبہوت ہو جائیں، آپ حیران ہو جائیں کہ ہاؤ دس از پاسبل۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو پوجا بھی ہوتی ہے، جو آئیڈل ورشپ ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ کیوں کسی بھی آبجیکٹ کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں؟ اونلی ون ریزن، کہ وہ لوگ مبہوت ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اسٹونشڈ ہو جاتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے یہ، کوئی بہت بڑی ٹری ہے اور اس سے کچھ ایسے فروٹس نکل رہے ہیں کہ جو حیرت ہوتی ہے، اس کا سائز دیکھ کر آپ اسٹونشڈ ہو جاتے ہو۔ وہاں پر مین کائنڈ نے کیا کیا؟ وہ ٹری کو پوجنا شروع کر دیا۔ مکہ میں کیسے آئیڈل ورشپنگ شروع ہوئی؟ کہ ایک انسان گیا اور کچھ لوگوں کے پاس گیا، ایک قوم کے پاس گیا کہ وہ اتنے ہیوی تھے اور اتنے جائنٹ تھے وہ لوگ اپنے پاور میں، تو انہیں دیکھ کر وہ ایک دم اسٹونشڈ ہو گیا کہ کیسے آپ لوگ ہر بیٹل جیت جاتے ہو، اتنا پاور کہاں سے آتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہے ہمارا ریزن، یہ ہے، یہ بتوں کو ہم پوجتے ہیں۔ وہ لے کر آ گیا وہ بت وہاں پر، اور وہاں سے پھر شروع ہوا۔ ہمارے ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، کیسے ہوتا ہے وہاں پر کہ انسان کا اگر رب سے، جو ٹرو گاڈ ہے، اس کے ساتھ اگر کنیکشن نہیں ہے تو وہ ہر وہ چیز کی پوجا شروع کر دیتا ہے کہ جو اس کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، جو چیز اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسے لگتا ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، تو یہ انسان سے اوپر کوئی چیز ہے، اور وہاں سے وہ اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے الہ، جو ہم شہادہ میں کہتے ہیں کہ لا الہ، لا الہ یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ۔ تو الہ تو ہے ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن
یہ الہ جو ہے ہمارے، یہ ال کے ساتھ ہیں۔ ال کس کے لیے آتا ہے عربک لینگویج میں؟ ہر وہ اسم کے ساتھ آتا ہے کہ جو خاص ہوتا ہے، جو پراپر ہوتا ہے، جو ڈیفینٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی الہ نہیں ہے ہمارا اوروں کی طرح۔ الہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو آپ کو اسٹونشڈ کر دے، آپ سوچ میں پڑ جاؤ کہ ہاؤ دس از پاسبل۔ ہم بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں ہمارے رب کی حکمت دیکھ کر، ہمارا رب کس طرح سے ہمارے افیئرس کو ڈسپوز کر رہا ہے، ہمارا رب کس طرح سے دنیا کو چلا رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن ہمارا رب کوئی اور نہیں ہو سکتا، ال کے ساتھ ہوگا۔ ال اینڈ الہ از اللہ، دی گاڈ۔ ایک خاص ہے ہمارا گاڈ، کوئی بھی اور گاڈ نہیں ہے، اللہ ہے، جس کا ذاتی نام ہے اللہ، اور جس کی صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو ہمارا رب ہمیں مبہوت کرتا ہے، ہمیں اسٹونش کرتا ہے کس طرح سے کہ جو دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ ہم اس کی ربوبیت دیکھ کر، ہم اس کی حکمت دیکھ کر ہم بھی اسٹونش ہوتے ہیں، جو کسی اور سے نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی اور سے ہو گئے تو پھر آپ نے لا الہ کہا ہی نہیں ہے، دل سے نہیں کہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نگیٹ کرنا ہے، سب سے پہلے منع کرنا ہے، لا الہ کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ پوری یہ کائنات جو ہے آپ کو نگیٹ کرنا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی محبت کو آپ یس کہو گے۔ تو اللہ، تو اس خاص رب، اس خاص معبود کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ، بھی الگ، اسم الگ، اللہ الگ۔ بھی اسم اللہ، وہ اللہ کا اسم جو ہے سب سے عظیم ہے، سب سے گریٹ ہے، وہ اسم کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں۔ اب یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ دوسری جو بھی سورہ آپ پڑھیں، چاہے قرآن پڑھیں، چاہے کوئی اہم کام کریں، چاہے کھانا کھائیں، جو بھی آپ کام کریں آپ کی زندگی میں، جو بھی افعال ہے، جو بھی اعمال ہیں آپ کے، اس سے پہلے آپ بسم اللہ بولا کریں۔ اب ہم جب بسم اللہ کہتے ہیں تو ہماری لینگویج میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم اسٹارٹنگ، میں شروع کر رہا ہوں۔ کیا ہمیشہ، چاہے ہم وربلی کہیں، چاہے ہم ذہن میں سوچیں کہ میں شروع کر رہی ہوں، کیا شروع کر رہی ہوں، تو دس از انکمپلیٹ، دس از انکمپلیٹ جملہ، کہ جو اگر لینگویج کے فارمیٹ میں آپ ڈالیں تو یہ کوئی سینٹینس ہی نہیں ہوگا عربک گرامر کے حساب سے۔ عربک گرامر تو چھوڑیں، ہماری لینگویجز میں بھی دس ول ناٹ بی اے کمپلیٹ سینٹینس۔ میں شروع کر رہی ہوں، آپ کسی کو کہو گے تو سامنے والا کہے گا کیا شروع کر رہی ہو، تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ نامکمل ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بیوٹی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے آبجیکٹ، کہ جب آپ کچھ کام کر رہے ہو تو کام کا ایفیکٹ کس چیز پر پڑ رہا ہے۔ جیسے میں کھا رہی ہوں، کیا کھا رہے ہو آپ؟ تو میں بریڈ کھا رہی ہوں، آپ کے کام کا ایفیکٹ بریڈ پہ پڑا۔ میں لکھ رہی ہوں، کیا لکھ رہے ہو؟ لیٹر لکھ رہی ہوں، یعنی لیٹر از یور آبجیکٹ۔ لیکن ایسا اس کے ساتھ نہیں ہے، اور ہمارے رب نے کہا ہر چیز سے پہلے آپ یہ کرو، کہو اسے۔ لغت میں دیکھا جائے تو انکمپلیٹ لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ گراؤنڈ کمپلیٹ اوپن رکھ دیا ہے۔
ایک دم وسیع رکھ دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میرے بندے ان کے پاس کوئی قید ہو جگہ کی یا وقت کی یا ریزن کی کہ میں یہ کام کر رہی ہوں لکھنے کے لیے، میں یہ کام کر رہی ہوں کھانے کے لیے، میں یہ کام کر رہی ہوں قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اور قرآن کی پہلی آیت، ہم شروعات کرتے ہیں بسم اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ یہ آیت کا نام ہے بسملہ۔ قرآن میں یہ ہر سورہ سے پہلے آتا ہے ایکسپٹ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں یہ شامل نہیں ہے۔ سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لکھوائی اور جس طرح سے ہمیں حکم دیا پڑھنے کا، وہ بغیر بسملہ کے تھی، اس لیے آج تک ہم اسے بغیر بسملہ کے پڑھتے ہیں، اور قرآن میں بسملہ سورہ توبہ سے پہلے شامل ہی نہیں ہے۔ لیکن سورہ نمل میں اسے سورہ نمل کے اجزاء میں بسملہ کو شامل کر دیا، اس لیے اس کی تعداد ہو گئی 114، جو کہ تمام سورہ کی مناسبت سے ان کی تعداد کو پیرالل کرتا ہے، اور یہ 114 ہو گیا ہے۔ ہر اچھے کام کو کرنے سے پہلے، ہر امپورٹنٹ کام کرنے سے پہلے ہمیں رب کا نام ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ ہم جو بھی کام کریں سب سے پہلے اسے شامل کر لیں اس کام میں، اور جو اپنے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ نے پسند کیے بسم اللہ میں، ان کا بیز، ان کا روٹ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا رحم، کہ بسم اللہ یعنی اللہ تو ہمارے رب کا ذاتی نام ہے، پرسنل نیم ہے، تو ہم اس اللہ کے نام سے قرآن شروع کر رہے ہیں، اس اللہ کے نام سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس اللہ کے نام سے ہم ہماری زندگی کے چھوٹے سے لے کر بڑا تک کام ہم اس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں کہ جو کہ ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن جن جگہوں پر اپنے صفاتی نام کو استعمال کیا ہے، وہ موقع کی مناسبت سے ایز پر دی نیڈ ہے، اور جب صفاتی ناموں کی پیرنگ ہوتی ہے تو تب جو دو نام اللہ تعالیٰ نے پسند کیے ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ان میں ایک کانٹراسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن جب دونوں کا معنی اور وسعت کو اور جو ڈیپنس ہے اسے ملایا جائے تو وہ ایک ہی پکچر کو اسٹریٹن کرتے ہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کو پسند فرمایا ہے کہ جو ایک دوسرے سے اپوزٹ نیچر رکھتے ہیں، جیسے کہ اللطیف ہے تو الخبیر ہے، السمیع ہے تو البصیر ہے، الجبار ہے تو القہار ہے، یعنی جب دونوں کا معنی مل گیا تو اس کے بعد ہمیں کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ہی ایسی جگہ ہے، اور ایسی جگہ ہے کہ 114 بار قرآن میں یوز ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ اپنا انٹروڈکشن جو اپنے بندے کو دے رہا ہے ہمارا رب، اس میں دو صفاتی نام ہیں، لیکن دونوں کا مخ، دونوں کا کرکس، دونوں کا ایسنس جو ہے وہ ایک ہی ہے، رحم۔ رحم سے نکلے ہیں یہ دونوں نام، دونوں کے ریڈیکلز ایک ہیں، دونوں کے بلڈنگ بلاکس ایک ہیں، دونوں کا مخ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ رحم، اللہ تعالیٰ کی مرسی، اللہ تعالیٰ جو کائنات کی ہر چیز پر رحم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اس کی جو انٹروڈکٹری آیت ہے اس میں اس کے بندے اسے اس ناموں سے جانے کہ جو صرف اور صرف رحم پر بیسڈ ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اس اللہ کے نام سے کہ جو رحم ہی رحم ہے۔ رحم جو ہے
اسے کلاسیکل عربک میں ووم کہتے ہیں، ایک عورت کے جسم کا وہ حصہ کہ جہاں پر جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے تو ایک انسانی وجود کو وہاں پر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور اس جگہ سے اس انسانی وجود کو اللہ تعالیٰ نرچر کرتے ہیں، نرش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ایک دن وہ نتھنگ سے لے کر وہ ایک انسانی شکل میں ایک اپنی شکل لے لیتا ہے، کمپلیٹ شکل لے لیتا ہے، اور اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو وہ جو جگہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پسند کی کہ ایک عورت کا جسم ہے، اور اس جگہ پر میں انسانیت کی ابتدا کروں گا، اوریجن ہوگا وہ ہیومینٹی کا، جہاں پر لوگ اس دنیا میں آئیں گے، اپنی کمپلیٹ شکل لے کر آئیں گے، تو وہ عورت کے جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی میکسیمم رحم کے درجے پر ہوتی ہے، جب وہ کمپلیٹ سیلف لیس ہوتی ہے، اور اس جگہ کو ووم آف اے مدر اسے عربک میں کہا جاتا ہے رحم۔ حدیث قدسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رحم کو کریٹ کیا اور اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا رحم کی کوالٹیز، تو جو اسے توڑے وہ مجھ سے دور ہو، وہ مجھ سے کنیکشن توڑے، اور جو اس سے جڑے وہ میرے رحم سے جڑے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیزرونگ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کی کسی خاصیت کو، اس کی کسی صفت کو ہم تشبیہ دیں، ہم کوئی مثال دیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس رحم کو جوڑا ہے۔ ایک انسان کا جسم، ایک عورت کا جسم جب کہ وہ ماں بننے کی فیلنگز کو محسوس کرتی ہے، وہ جگہ اس کے جسم کی کہ جہاں پر جب ایک بچہ پرورش پاتا ہے تو وہ کتنی سیلف لیس ہو جاتی ہے، محبت کے اپنے لاسٹ پیک پر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا، وہاں سے ہے یہ رحم۔ اور اس رحم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نام اپنا پسند نہیں کیا بلکہ دو نام پسند کیے، الرحمن، الرحیم۔ رحم یعنی مرسی، اللہ تعالیٰ کے اینگر کا جسٹ اپوزٹ ہے یہ۔ رحم میں سب کچھ آ جاتا ہے، ایسا رحم جس کا بیس محبت ہو۔ کون سی محبت؟ ایسی نہیں کہ جس کے بدلے میں آپ کو کوئی چیز ملنے والی ہے، ایسی محبت کہ جو سیلف لیس ہو، ایسی محبت کہ جو دینے کے بعد سامنے والا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کوئی چیز، وداؤٹ ایکسپیکٹیشن، وداؤٹ اینی ریٹرن۔ اور وہ محبت کی وجہ سے جو رحم کلٹیویٹ ہو رہا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، الرحمن، الرحیم۔ الرحمن یعنی بہت بہت زیادہ رحم کرنے والا، یہ جو رحم ہے وہ اپنے ہائیسٹ میگنیٹیوڈ تک پہنچ جائے، یعنی کہ کوئی اگر رحمان ہے اور الرحمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اس پورے یونیورس میں کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ جس حد تک، جتنے لارج سکیل پر، جتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی بڑی بلیسنگز، اتنا بڑا بڑا رحم کرتے ہیں، ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے وہ۔ یہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے کہ جو ہم پر اتنے بڑے بڑے رحم کرتا ہے۔ ایک عربک لینگویج کا قاعدہ ہے کہ جو 3 ریڈیکلز ہوتے ہیں اس کے بعد اگر اس کے ساتھ الف اور نون کو ایڈ کر دیا جائے تو اٹ از ایکول ٹو سپرلیٹیو ڈگری، بہت بہت زیادہ مبالغہ آ جاتا ہے اس میں۔ کس چیز میں آ جاتا ہے؟ کوالٹی میں آ جاتا ہے، کوانٹیٹی میں آ جاتا ہے، کتنا بڑا رحم کرنے والا،
حد سے زیادہ رحم کرنے والا، رحمان۔ اور 3 ریڈیکلز کے آگے یا اور میم لگ گیا، جیسے کہ یہ ہو گیا رحما کے آگے یا اور میم لگ گیا تو یہ ہو گیا رحیم، الرحیم۔ تو گرامر کے حساب سے پھر یہ ناؤن ہو جاتا ہے از اکول ٹو کنٹینیوٹی، تسلسل کے لیے، ان انٹرپٹیڈ فلو آف رحم، ہمیشہ رحم کرنے والا، بار بار کرنے والا۔ آپ سیدھی راہ پر ہیں، پھر سے بھٹک گئے، شیطان نے پیچھے کھینچ لیا، آپ پیچھے ہو گئے، پھر آپ نے ریئلائز کیا کہ غلطی ہو گئی، اب واپس سے آگے رب کے سامنے، رب نے آپ پر رحم کر دیا کیونکہ وہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کی عدالت میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ 2 بار رحم کر دیا ہوں تیسری بار نہیں کروں گا، 300 بار کر دیا ہوں اب نہیں کروں گا، 3000 بار کر دیا ہوں اب نہیں کروں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا تو نام ہی ہے وہ بار بار رحم کرنے والا، ہر بار رحم کرنے والا۔ ہر بار جب ہم توبہ کر کے اس کی طرف جاتے ہیں وہ ہمیں واپس سے اپنا لیتا ہے، وہ ہمیں ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ ہمیں منع نہیں کرتا کہ کیوں اتنی بڑی غلطی کی، تمہارے لیے اب یہ جو سورس ہے، یہ جو فلو ہے رحم کا، یہ میں تم پر بریک کر رہا ہوں، یہ پوز کر رہا ہوں، یہ سٹاپ کر رہا ہوں۔ نہیں، جب تک کہ ہمارے جسموں میں ہماری روحیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندوں پر میں رحم کروں گا، انہیں معاف کروں گا۔ تو کسی کو بھی، ایک لے مین انسان ہے جسے کہ زیادہ نالج بھی نہیں ہے، اسے قرآن میں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آیتوں میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ایک آیت وہ پڑھ لے، یہ بسملہ، تو وہ اپنے رب کو جان جائے گا کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، کہ میں اللہ ہوں، وہ اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ کتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے، سمندر کے جھاگ کی طرح بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو بھی اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے تو میں رحم کروں گا، کیونکہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ میرے لیے معنی نہیں رکھتے ہیں کہ تم کتنے سارے گناہ لے کر آئے ہو میرے پاس، لیکن اگر تم پلٹ کر میرے پاس آ گئے، توبتاً نصوحا کر لیا، دل سے تم نے توبہ کر لی، میں سارے گناہ معاف کروں گا کیونکہ میں رحمان ہوں اور میں الرحیم بھی ہوں۔ میرے رحم کا فلو، میرے رحم کا بہنے کا جو سورس ہے اس پر کبھی پوز نہیں آتا ہے۔ تم 2 بار آؤ، تم 10 بار آؤ، ہمیشہ میں تمہیں معاف کروں گا۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے کیونکہ میں ہر بار معاف کرتا ہوں، میں بار بار معاف کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک معمولی سا انسان کہ جسے نالج نہیں ہے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، لیکن وہ بسم اللہ بھی پڑھ لے تو اسے رب کا معرفہ مل جائے کہ میرا رب کیا ہے، میرا رب کس طرح سے مجھے آواز دے رہا ہے۔ ہر کام سے پہلے میں بسم اللہ کہتا ہوں، تو بسم اللہ میں ہے کیا؟ وہ امید ہے، ہوپ ہے، کیونکہ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ اس نے رحم کے ذریعے سے اپنے 2 نام کریٹ کیے ہیں اور ہم تک پہنچائے ہیں۔ ہم تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ 114 بار اس کے کلام میں ہے، صرف قرآن پڑھنے سے پہلے نہیں، بلکہ ہر کام سے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کس طرح سے کہتے ہیں؟ ہیڈلیسنس کے ساتھ کہتے ہیں، کانشیس ایفرٹ نہیں کرتے کہ سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، صرف وربلی کہتے ہیں، ہم وربلی کہہ دیتے ہیں کہ برکہ آ جائے، لیکن برکہ باہر لانے سے پہلے ہمارے اندر ہمیں چاہیے تاکہ ہم بدل کے رکھ دیں اپنے آپ کو۔ صرف یہ ایک آیت، صرف ایک بسم اللہ ہمارے رب سے ہمیں کتنا جوڑتا ہے، اس کی رحمت سے ہمیں کتنا جوڑتا ہے، ایک میسج دیتا ہے ہمیں کہ کہاں بھٹک رہے ہو تم، کہاں کہاں جا رہے ہو رحم کی تلاش میں،
اپنی زندگی میں پریشان ہو، گناہوں سے پریشان ہو، غلط رویوں سے پریشان ہو، نیگیٹیوٹی سے پریشان ہو، تو رحمان تو تمہارے سامنے ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ اگین اینڈ اگین اپنے آپ کو پنش کرتے ہو، اگین اینڈ اگین گناہوں میں گھر جاتے ہو، اگین اینڈ اگین اپنی نفس کی بات سنتے ہو، تو رحیم میں ہوں، میں ہوں بار بار رحم کرنے والا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس سورس کی وجہ سے بھٹکے تھے، نفس نے پل بیک کیا تھا، واپس آ گئے، میں تمہیں اپنا لیتا ہوں، شیطان کے ہمزات سے پیچھے ہوئے تھے، میرے پاس آئے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سا سورس تھا جو تمہیں مجھ سے دور لے جا رہا ہے، میں تو بس رحیم ہوں، میں تو رحم کروں گا تمہیں۔ سوسائٹی کے پریشر میں آ گئے، گناہوں کے بوجھ تلے دب گئے، کسی اور رشتے کو مجھ سے زیادہ اہمیت دے دی، لیکن میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں ریجیکٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میں بار بار رحم کرنے والا ہوں، میں رحیم ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم دل سے پڑھتے جائیں، ہم کوشش کریں کہ صرف وربلی نہ ہو، دل سے ہم اپنے قلب سے، اپنے روح سے یہ چیز پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، تو دیکھیں وہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے اندر کتنا سکون اتر جائے گا، کہ زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں، میں کتنی بھی پریشان ہوں، ہر طرف سے پرابلمز ہیں، ہر طرف سے کلیمٹیز ہیں، لیکن میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے کہ جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، زیادہ سے زیادہ رحم بھی ہے اس کے پاس، اور ہمیشہ کا رحم ہے، اور ہر کام سے پہلے ہمیں یہ کہنا ہے۔ تو آج سے ہم یہ اپنے آپ سے پرومس کریں کہ جب بھی میں بسم اللہ پڑھوں گی تو میں اسے سمجھ کر پڑھوں گی۔ پھر ایک اور چیز یہاں پر غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کی بات کی، تو اگر ہم اس پر تفکر کریں، ہم اس پر غور کریں، تو ایک ماں کے جسم میں جو رحم کی جگہ ہوتی ہے، جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ننھی سی جان میرے جسم کے اندر ہے، تو وہ کمپلیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ ماں بننے سے پہلے، اس فیلنگ کے آنے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی سیلف لیس نہ ہو سکتا ہے اس کے ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کی فرمائشیں بہت زیادہ ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے دنیا سے بہت زیادہ چیزیں چاہتی ہو، اس کے اپنے ڈریمز ہوں، اس کے اپنے خواب ہوں، وہ کچھ کرنا چاہتی ہو، لیکن جیسے ہی اس کے رحم میں اللہ تعالیٰ ایک روح دیتے ہیں، ایک جسم دیتے ہیں، اس کی ساری ڈیمانڈز، اس کے سارے ایکسپیکٹیشنز، اس کی جو سوچیں ہیں، جو وہ چاہتی ہے زندگی سے، وہ ساری ٹرن ہو کر وہ رحم میں آ جاتی ہے۔ رحم میں جو اس کا بچہ ہے، اب وہ صرف اور صرف اس کے لیے اچھائی چاہتی ہے، اس کے لیے بلیسنگز چاہتی ہے، اس کے لیے باؤنڈریز چاہتی ہے۔ وہ سارا جو اس کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا، زندگی کو دیکھنے کا، وہ یو ٹرن لے کر اس بچے کی طرف آ جاتا ہے کہ جو اس کے رحم میں ہے، جو اس کے ووم میں ہے۔ وہ اسے پروٹیکٹ کرتی ہے، وہ تکلیف اٹھاتی ہے، جسمانی طور پر بھی 9 months وہ اپنے جسم کے اندر وہ بچے کو رکھتی ہے، اسے نرش کرتی ہے، جو اس کے بچے کے لیے اچھا ہے صرف وہی کھاتی ہے، ہر نقصان سے وہ اس کو بچاتی ہے۔ جس طرح سے اس کا جسم ڈسفگرڈ ہو جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے پرواہ ہوتی ہے کہ بس میرا بچہ صحت مند رہے، پروٹیکٹڈ رہے۔ تو کیا جو رحم میں جو بچہ ہے، کیا اسے شعور ہوتا ہے کہ کوئی ہے باہر کہ جو اتنا میرا کیئر کر رہا ہے؟ کوئی باہر ہے کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو پانی پہنچاتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا پہنچاتا ہے، جو میرا دل چاہ رہا ہے وہی وہ کھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، تھوڑا سا بھی نقصان کا اگر اسے سگنل بھی ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے مجھے بچاتی ہے۔ وہ مجھے اس دنیا میں لانے کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی تکلیف سے گزرتی ہے،
جسمانی تکلیف سے گزرتی ہے، ایموشنل تکلیف سے، سائیکولوجیکل تکلیف سے گزرتی ہے، اور اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد، 9 مہینہ تکلیف اٹھانے کے بعد، اور سب سے بڑا اس دنیا کا درد اٹھانے کے بعد، جب میں اس کے سامنے آتا ہوں تو وہ مجھے نفرت سے نہیں دیکھتی ہے کہ یہ ہے وہ جا کے جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیں ہوئی، یہ ہے وہ بچہ جو میں اتنی بڑی تکلیف سے گزری، بلکہ الٹا وہ کیا کرتی ہے، اس بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے، اور وہ بچہ جو ہے اس کی زندگی کا ایپی سینٹر ہو جاتا ہے۔ اس بچے کے علاوہ اسے دنیا میں کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، اپنا آپ بھی بھلا دیتی ہے وہ، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف تھوڑے دنوں کے لیے۔ once a mother always a mother، جب تک کہ وہ قبر میں نہیں پہنچ جاتی اس کا دل اپنے بچے کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت سا اور اتنا گہرا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، اس کا بیز، اس کا سینٹر کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ رحم، ووم، وہ جگہ کہ جہاں سے سیلف لیس لو پیدا ہو رہا ہے، وہ جگہ کہ جہاں سے اس پورے یونیورس میں کوئی اور سیلف لیس لو کی، ہائیسٹ لو کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک ماں کی محبت جو ہے وہ ایک تمثیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کے لیے پسند کی، بلکہ کہا کہ اس سے کہیں زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار کوئی وار ہوئی تھی تو کیپٹیو آف وار میں کچھ سلیوز آئے تھے، اس میں ایک عورت تھی کہ جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ کھو گیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح وہ بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کو خود کو اپنا ہوش نہیں تھا اور وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک پھر اسے اپنا بچہ مل گیا اور وہ بچے کو وہ دم سینے سے لگا کر اس کو ہگ کرنے لگی اور بہت خوش ہو گئی وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیونکہ وہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے یہ منظر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز تو وہ ہوتی تھی کہ ہر چیز سے وہ ایک لیسن نکال کے صحابہ کی پریکٹیکل ٹریننگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا صحابہ سے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، یا رسول اللہ نہیں، ہمیں تو نہیں لگتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا رب تمہیں اس ماں سے بھی کہیں زیادہ چاہتا ہے۔ سوچیں، تمثیل و رحم کی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم مدرلی لو جو ہے اس سے پروپورشنیٹ کر دیں، نہیں، کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو چاہتے ہیں۔ تو الرحمن الرحیم، پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جو الرحمن ہے اور رحیم ہے۔ تو اسی رحم کی طرح اگر ہم غور کریں تو ہمیں بھی سمجھ میں آئے کہ جس طرح کے وہ رحم میں پرورش پانے والا ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جسے شعور ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے پریشان ہے، میری پرورش کے لیے کوئی کیئر کر رہا ہے، کوئی میرے لیے کنسرنڈ ہے، اسی طرح ہم بھی ہیں، ہمارے رب کے بندے۔ ہم بھی نہیں جانتے، ہمیں بھی ہمارے رب کا معرفہ نہیں ہے، ہم سب اندھیرے میں ہیں، ہم اس کے ساتھ تعلق بنا ہی نہیں پاتے ہیں۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ کون ہمارے لیے اتنا کنسرنڈ ہے، کون ہمیں رزق دے رہا ہے، کون ہماری پرورش کر رہا ہے، کون ہمیں ہدایت دے رہا ہے، کون ہمیں نقصان سے بچا رہا ہے، کون ہمارے کھانے پینے کے لیے اتنی پلاننگ کر رہا ہے، کس کی وزڈم ہے یہ کہ میں ہر آفت سے محفوظ ہوں، ہر کلیمٹی مجھ سے دور ہے، کون ہے جو مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے، کون ہے جو مجھے نرش کر رہا ہے، کون ہے جو میری غذا کا انتظام کر رہا ہے، کون مجھے فوڈ پرووائڈ کر رہا ہے۔
چاہے وہ فوڈ فزیکل اسٹرینتھ کے لیے ہو، چاہے وہ فوڈ اسپرچل ہنگر کے لیے ہو، ایموشنلی بھی میں فیڈ ہو رہا ہوں، سائیکولوجیکلی بھی میں فیڈ ہو رہا ہوں. جو میری ضرورت ہے، کون ہے جو مجھے پرووائڈ کر رہا ہے؟ آج میں جو ہوں وہ کل سے بہتر ہوں، فزیکل اسٹرینتھ میں بھی، ایموشنل اسٹرینتھ میں بھی، اسپرچل اسٹرینتھ میں بھی. کون ہے جو مجھے طاقت دے رہا ہے؟ کون ہے جو مجھے میرے بیسٹ ورژن تک لا رہا ہے؟ ہمیں بھی تو نہیں پتا نا. جس طرح کہ وہ ایک بچہ کہ جو ماں کی کوکھ میں ہے، ماں کے رحم میں ہے، وہ تو اپنے بیسٹ ورژن میں آ رہا ہے، اسے کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر بن رہے ہیں، اس کا دماغ بن رہا ہے تاکہ وہ دنیا میں جا کے سوچے، تدبر کرے، اس دنیا کو سمجھے، اپنے رب کو سمجھے. جس کی آنکھیں بن رہی ہے کہ جو یہ دنیا کی بیوٹی کو دیکھے گا، اس کے کان بن رہے ہیں، اس کا فؤاد بن رہا ہے، اس کا قلب بن رہا ہے، ہر چیز بن رہی ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اسے نہیں پتا، اسی طرح ہمیں بھی نہیں پتا. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بندوں کو پتا چلے کہ ان کا رب ان کے افیز کو کیسے ڈسپوز کرتا ہے، کتنی محبت، کتنے افیکشن، کتنے رحم سے کرتا ہے، تو ان کے دل پگھل کے رہ جائیں. لیکن ہمارے دل نہیں پگھلتے کیونکہ ہم ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں نا. جس طرح کہ ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اسے نہیں یاد رہتا ہے کہ کس نے میرا کتنا کیئر کیا ہے کہ جو میں آج یہ کمپلیٹ شکل میں ہوں. اسی طرح ہم بھی ساری زندگی جو اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمارا رب ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں تھامے ہوئے ہیں، ہر برائی سے ہمیں دور رکھے ہوئے ہیں، ہمیں خوشیاں دینے والا ہے. ہر وہ چیز جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ہماری زندگی میں اس نے رکھی ہے. رشتوں کے ذریعے سے وہ ہمیں خوش کرتا ہے، ہماری اولاد کو، ہماری فیملی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ہوئے ہے. جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. ہمیں سکون کے لیے جس جس چیزوں کی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. ہدایت پر رہنے کے لیے ہماری ایموشنل نیڈز کیا ہے، ہماری سائیکولوجیکل نیڈز کیا ہے، ہماری اسپرچل نیڈز کیا ہے، وہ ہمیں پرووائڈ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. کیوں کرتا رہتا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، ہدایت ہمارے اندر رکھ دی ہے. اچھی راہ، بری راہ دونوں کو سمجھنے کا، دونوں کا کرائیٹیریا، صحیح راہ کا پیرامیٹر کیا ہے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہ ہمیں دیے، ہمیں بہترین امت میں سے بنایا، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے. اور رحمان کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہم پیچھے مڑتے جائیں، دین کو اہمیت نہیں دیں، اس کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں، اسے تعلق بنانے کی کوشش نہ کریں، اپنی نامکمل سی کوششیں کریں، پھر ہٹ جائیں، اور اگر پھر دوبارہ جائیں تو وہ ہمیں ریجیکٹ نہیں کرتا، ہمیں دوبارہ سے اپنا لیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے پہلی آیت. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمد جو ہے یہ جس طرح کے ہم نے دیکھا کہ رب کا معنی سمجھنا، را بابا، یہ 3 لیٹرز جو ایک ناؤن بناتے ہیں، جو ایک نام بناتے ہیں، تو ہماری لینگویجز میں اس کا پیرلل ورڈ کوئی نہیں ہے. سیم اسی طرح حمد کا بھی کوئی پیرلل ورڈ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو یہ مشکل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن اس کا حق ادا کر دے گا، تو ہم ٹرانسلیشن کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ all the praises are for Allah who is the Lord of the worlds. ہو گیا یہ. لیکن میری بہنوں، قرآن کا حق آپ ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ عربی نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے عربی لینگویج کو پسند کیا ہے اپنے لاسٹ کلام کے لیے، because of its richness.
اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربک لینگویج کو پسند کیا ہے، کیونکہ جتنے ایکسپریشنز اور جتنی کرسٹل کلیئرلی ہم کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں تھرو آور ورڈز، وہ عربک لینگویج کے علاوہ اور کسی لینگویج میں نہیں ہے۔ تو اگر آپ بگنرز اسٹیج پر ہیں کہ بالکل عربی نہیں آ سکتی ہے، تب تو ٹھیک ہے کہ آپ ٹرانسلیشن کے ذریعے سے تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا معنی کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ نیت رکھیں، ہمیشہ یہ اسٹرگل کریں کہ آپ خود سے عربی لینگویج سمجھ کر اپنے آپ سے وداؤٹ اینی ٹرانسلیٹڈ کاپی آپ اللہ تعالیٰ کے یہ کلام کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی اس اسپیچ کو سمجھ سکیں، کیونکہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہماری یہی ہے۔ اگر آپ اس زمین پر، اس دنیا میں سانسیں لے رہی ہیں، تو آپ کا سب سے بڑا فرض ہے کہ قرآن کو آپ سمجھیں۔ آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن دیا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ہمارے گھر کے سب سے اونچی جگہ پر اسے رکھ کے مطمئن ہو جائیں کہ میرے پاس تو ٹرانسلیشن ہے۔ نہیں، ٹرانسلیشن پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی بھی لینگویج کی ٹرانسلیٹڈ کاپی قرآن کا حق ادا کر سکے۔ تو حمد جو ہے وہ صرف اور صرف رب کی ہوتی ہے اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے جو کمپوننٹس ہیں، اس کے جو پارٹس ہیں کہ جو مل کر حمدہ بنتا ہے، وہ پارٹس آپ کسی اور رشتے کے لیے، کسی اور انسان کے لیے ادر دین اللہ آپ وہاں پر فکس کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو ایسا کیا ہے حمد میں؟ یہ حمد جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، یہ ایک اسم ہے، تو اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو اسے مکمل کرتی ہیں، اور وہ چیزیں ہم کسی انسان کے لیے ادر دین اللہ کی چیز کے لیے ہم رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تو الحمد میں ہوتا ہے سب سے پہلے رسپیکٹ، تعظیم۔ تعظیم کون سی تعظیم؟ کہ جس کی حمد کر رہے ہو آپ، اس کا رتبہ، اس کی میجسٹی، اس کا مقام کیا ہے، اس حساب سے اس کا رسپیکٹ۔ دنیا میں ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مائنڈ میں اس کا رتبہ بھی ہو۔ بڑے بڑے کنگز ہیں اور بڑے بڑے نوبل پرسنز جو ہوتے ہیں دنیا کے، آپ ان کی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا رتبہ بھی بہت بڑا ہو۔ کبھی کبھی ہم تعریف کرتے ہیں کسی بینیفٹ کے لیے، کسی ریزن کے لیے، جیسا کہ ہم سب مائیں ہمیں پتہ ہے، ہمارے بچے آتے ہیں، ہماری بہت تعریف کرتے ہیں، ہم اسی وقت کہتے ہیں بولو کیا چاہیے، کوئی چیز کی ضرورت ہے نا اس لیے تعریف کر رہے ہو۔ تو یہ تو اس دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی بینیفٹ سامنے والے کا ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے تعظیم۔ اللہ تعالیٰ کے رتبے کو جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہوئے، اس کے مقام کو جانتے ہوئے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ جو میں تعریف کر رہا ہوں یہ ڈیزرونگ ہے، آپ ہی کے لیے ہے تعریف ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ پھر جیسے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت جھوٹ بھی آ جاتا ہے، تھوڑا مبالغہ آ جاتا ہے۔ جس کی تعریف کی جائے اس میں وہ چیزیں ہوتی نہیں ہے تو بھی ہم کہہ دیتے ہیں آپ تو ایسے ہو، آپ تو ویسے ہو، چاہے وہ انسان اس کا اہل ہو یا نہیں ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کمپلیٹلی ریئلٹی بیسڈ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مقام ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تعظیم، تعظیم کیا ہوتی ہے کہ اس میں خشیت آ جائے۔ خشیت کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کے رتبے کو، کسی کے سٹیٹس کو دیکھ کر جو رعب آپ کے جسم پر، آپ کے لمز پر آ جائے، اور آپ کے لمز جو ہیں، آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ساخت ہو جائے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کے رعب میں آ گئے، اگر ہم کسی کے رعب میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری باڈی پر وہ ایفیکٹ نظر آتے ہیں، ہم ایک دم ساخت ہو جاتے ہیں۔
وہ والی تعظیم. تو حمد کا پہلا کمپوننٹ، پہلا کمپلسری پارٹ کیا ہے؟ تعظیم ہے اس میں. دوسرا محبت. دوسری تعریفیں ہوتی ہیں جو عدد اللہ جو تعریفیں ہوتی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے محبت ہو سکتا ہے محبت نہ ہو، لیکن حمد وہ ہے کہ جس میں ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، تبھی وہ حمد بنے گا. بے انتہا محبت اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الودود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ واجب ہے ہم پر کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہماری زندگی کا محور، ہماری زندگی میں جو جتنی بھی محبت ہم فیل کرتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ فیلنگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے اس لائق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اتنا سب کچھ کہ اس کی محبت کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اس لیے ریٹرن میں ہمیں اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے کہ اس جگہ پر ہمیں کسی اور کو نہیں لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کریٹ کیا اور اس میں اپنی محبت رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اس طرح ہے کہ ہم بھرپور اور کمپلیٹ محبت کریں اس سے، اپنے کریٹر سے. لیکن جب ہم وہ جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، غیر اللہ کو دے دیتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان بھی ہمارا ہی ہوتا ہے. جو زندگی ہماری مس مینج ہو جاتی ہے، جو ہماری زندگیوں کا توازن ختم ہو جاتا ہے، ایک امبیلنس آ جاتا ہے ہماری ایموشنل لائف میں، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو جگہ رب نے اپنے لیے بنائی تھی ہمارے دل میں، ہم وہ تعلق، وہ جگہ غیر اللہ کو دے دیتے ہیں اور ایک امبیلنس آ جاتا ہے، ایک اطمینان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہماری روح کا جو اللہ تعالیٰ نے اطمینان رکھ دیا ہے اپنی محبت کے ساتھ، اپنے تعلق کے ساتھ، وہ ہم کھو دیتے ہیں. تو یہ حمد میں آ جاتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی عزت اس کے مقام کے حساب سے. دوسرا اس کی محبت، کہ ہماری زندگی کا ایپی سینٹر ہو اس کی محبت، اور کوئی نہیں، اور جتنے بھی ہیں وہ سب اس سے کم ہے. سب سے پہلا، سب سے ہائیسٹ درجہ رب کی محبت کا. اس کے بعد اس میں تیسری چیز آ جاتی ہے شکر. شکر ادا کرنا، تھینک یو کہنا. تھینک یو کہنا کس کے لیے؟ ناٹ وربلی. حمد جو ہوتی ہے وہ صرف وربلی نہیں ہوتی، وہ آپ کے جوارح کے تھرو بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کے لمز کے تھرو بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر صرف منہ سے ہم نہیں کہتے، ہمارے جسمانی اعضاء بھی کہتے ہیں، الگ الگ فارمز میں کہتے ہیں. ہمارا دل بھی کہتا ہے، جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں پگھلتا ہے وہ بھی حمد ہے. ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر انفاق کرتے ہیں، ہمارا مال خرچ کرتے ہیں، وہ بھی حمد ہے. ہمارے ذہن میں جب اللہ تعالیٰ کو ہم یکتا اور ونس آف اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رکھتے ہیں اپنے آپ کو، ہمارے مائنڈ میں شرک کا خیال تک نہیں آتا ہے، ہمارے مائنڈ میں صرف اور صرف توحید ہے، تب بھی ہمارا ذہن کس حالت میں ہوتا ہے؟ حمد کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ شکر، گریٹفلنس، تھینکفلنس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور یہ شکر کے جذبات کہاں سے ڈیرائیو ہوتے ہیں؟ یہ اس کی محبت سے، اس کی تعظیم سے نکلتے ہیں. یا رب تیرا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. نہ دولت ہے، نہ فیم ہے، نہ پاور ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کچھ نہیں ہے.
بلکہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا اور یہ دنیا جو بھی کیری کر رہی ہے what it contains، وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایک مچھر کے پر سے بھی چھوٹی ہے، اتنی بے وقت ہے، اتنی ورتھ لیس ہے۔ لیکن جب ایک بندہ دل سے الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو تملأ المیزان، تملأ المیزان یعنی میزان بھر جاتا ہے پورا۔ اب یہ میزان اس کے نیکیوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نے اتنی زیادہ نیکیاں کر لیا کہ اس کا میزان بھر گیا، یا پھر اکارڈنگ ٹو سم اسکالرز یہ میزان وہ ہے کہ یہ زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے خلا وہ بھر جاتا ہے۔ اینڈ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت اہم ہے کہ میں نے اگر بلیسنگز دے دی تو وہ جو بلیسنگز ہے وہ تو اس دنیا کی ہے، بس دنیا میں رہتے ہوئے میرے بندے کو وہ بلیسنگز لگتی ہے، لیکن میری نظروں میں وہ کچھ نہیں ہے۔ میری نظروں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میرا بندہ وہ بلیسنگ پا کر بس دل سے وہ کہہ دے الحمدللہ کہ یا رب تیرا شکر ہے، اور وہ میں ایسے قبول کروں گا، اتنے احسن طریقے سے، اتنا بیوٹیفلی میں ایکسیپٹ کروں گا کہ میں میزان کو بھر دوں گا، میں ملائکہ کو حکم دوں گا کہ میزان کو بھر دو۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے یہ حمد۔ تو تعظیم، پھر محبہ، پھر شکر، اور اس کے بعد تذل، ہیوملٹی۔ اب جیسے اس سے پہلے کہ تینوں چیز ہو سکتا ہے ہم کسی کے لیے کرتے ہوں، لیکن تذل جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مٹی بن جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکاری بن جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے خاک بن جانا، ہم کچھ بھی نہیں ہے یا رب، کچھ نہیں ہے، ہم بس وہی ہے کہ جو تو نے ہمیں بنا دیا ہے، اور ہم کچھ نہیں ہیں۔ آج ہم زندہ ہیں تیری وجہ سے ہیں، کیونکہ تو ہے الحی القیوم۔ آج ہم بیماریوں سے دور ہیں صرف تیری وجہ سے ہے، کیونکہ تو الشافی ہے، تو شفا دینے والا ہے، تو ہمیں پروٹیکٹڈ رکھنے والا ہے، تو المحافظ ہے۔ آج ہم اس دنیا میں خوش ہیں تیری وجہ سے ہیں، آج ہم ہدایت پر ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ ہم میں طاقت ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت پر رکھا ہے۔ آج ہمارے دل میں تڑپ ہے دین کو سمجھنے کی، آج اگر ہم میں طلب ہے تجھ سے تعلق بنانے کی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہے جو ہمیں نوازتا ہے، یہ تو ہے جو ہادی ہے، یہ تو ہے جو ہمیں اشارہ کرتا ہے صحیح راہ کا، یہ تو ہے جو ہماری راہوں کو سسٹین کرتا ہے، اپنی طرف آنا تو ممکن کرتا ہے، ہمیں آسانیاں دینے والا تو ہے، المیسر تو ہے، الہادی تو ہے، الشکور تو ہے، کیونکہ جو ہم شکر کرتے ہیں اسے ایکسیپٹ کرنے والا ہے تو، المجیب ہے تو، کیونکہ تو جواب دیتا ہے ہمیں۔ واٹ اف کہ تو ہمیں جواب نہ دے، کتنی بھی ہم محنت کر لیں لیکن اس راہ پر نہ آ پائیں جب تک کہ تو المجیب نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے ہو، تبھی آپ حمد کر سکتے ہو۔ اگر یہ چیزیں نہ ہیں تو پھر آپ کی حمد نہیں ہے بلکہ مدح ہے۔ مدح جو ہوتی ہے وہ عددن اللہ کے لیے ہوتی ہے، حمد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ ثنا جو ہوتی ہے وہ زبانی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ حمد کس طرح دوسری تعریفوں سے الگ ہے کہ اس میں وہ کمپوننٹس ہیں، وہ پارٹس ہیں، وہ ڈائمینشنز ہیں کہ جو نہ کسی اور تعریف میں ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ کسی انسان کے لیے ہو سکتے ہیں۔ تو الحمد، اب نیکسٹ ٹائم جب آپ یہ پڑھیں تو اس کا میرر ٹرانسلیشن نہ کریں کہ all the praises are for اللہ،
نہیں، یہ پریزز صرف پریزز نہیں ہے، اس میں انفینٹ، اس میں سپرلیٹیو فارم ہے محبت کا، وہ محبت کہ جو ہر کسی سے زیادہ آپ اپنے رب سے کرتے ہو، وہ تعظیم ہے رب کی کہ جو اس کی عظمت آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہو، آپ اتنے گریٹفل ہو اس کے لیے کہ جو آپ کسی کے لیے نہیں ہو سکتے، اور آپ اتنے خاک بن جاتے ہو، اتنے مٹی بن جاتے ہو اس کے لیے کہ جو اس کے علاوہ آپ کسی کے لیے نہیں بن سکتے۔ تو یہ سارے پارٹس مل کر بنتے ہیں، تعریف کرتے ہو آپ، اس میں پریزز ڈالتے ہو، اس میں تھینکس ڈالتے ہو، اس میں اس کی عظمت کو ڈال دیتے ہو، اس کی محبت کو ڈال دیتے ہو، اور وہ ساری چیزیں ہیں للہ رب العالمین۔ ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو وہ پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں اللہ کے لیے ہے؟ کہ وہ ہے رب العالمین۔ تو ہم تھینکس کہتے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے کچھ ریزن کہ ہم تھینکس کریں؟ نو ریزن۔ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پریزز کرتے ہیں، اس کے بعد تعظیم، رسپیکٹ۔ جس کو آپ تھینک یو کہتے ہیں اس کا رسپیکٹ ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن پاسبل ہے نا کہ کسی بڑے نے آپ کو کوئی چیز دیا، آپ کے ساتھ فیور کیا، تو کیا کیا آپ نے؟ تھینک یو کہا۔ پاسبل۔ محبت، پچھلی دو چیزیں رکھیں اور اب اس میں محبت ایڈ کر دیں، پاسبل؟ پاسبل ہوتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، اور ہم تھینک یو بھی کہتے ہیں، وہ ہمارا فیور بھی کرتے ہیں، ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، پاسبل۔ ہم شکر بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن تذلو، کمپلیٹ تذلو پیرنٹس کے لیے بھی منع ہے۔ پیرنٹس اگر آپ کو وہ چیزیں بولیں جو کلیش کر رہی ہو اسلام سے، شریعہ سے، نو تذلو۔ جتنا ان کا حق ہے آپ کو اتنا اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے، ان کی فرما برداری میں دینا ہے، اور جہاں پر حقوق اللہ کی بات ہے اب نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پریزز، تعریف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو آؤٹ آف لو، آؤٹ آف ریسپیکٹ، آؤٹ آف شکر اینڈ آؤٹ آف تذلو کرتے ہیں۔ مٹی ہے، ہم غلام ہیں، بھکاری ہیں اس کے سامنے، لیکن ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ واحد ایسا رشتہ ہے کہ انسان بھکاری بن کر پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ جس طرح کے دوسرے لوگ اپنے اسٹیٹس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکاری ہیں، غلام ہیں اس کے۔ تو حمد میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ لگ گیا ال کیا کر دیتا ہے؟ خاص بنا دیتا ہے، خاص بنا دیتا ہے۔ اور ایک ٹائپ کا ال ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کو اپنے اندر لے لیتا ہے، ہر چیز، کوئی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں کہ جو میں اوائڈ کروں گی یہاں کہنے، لیکن ال جو ہے حمد کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ ہر چیز کو اپنے اندر لے لیا ہے اس نے، کہ ہر تعریف، ہر کائنڈ کی، ہر فارم کی، ہر ٹائپ کی جو حمد ہے، کہ جس میں یہ چیزیں ہیں شامل، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمد کس وجہ سے؟ آپ کا سورس کیا ہے؟ یہ میں میرے رب کے لیے کر رہی ہوں۔ اور حمیدہ کا عربک لینگویج میں معنی ہوتا ہے جب لحم کو، گوشت کو ہم لوگ آگ پر پکاتے ہیں تو وہ جو حالت ہوتی ہے گوشت کی، یعنی کہ ریڈ ہو جاتا ہے پورا، اسے حمیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے رب کی محبت میں، تذلو میں، تعظیم میں، شکر میں
اپنے آپ کو جلا دیا ہے، اس کی طرف جانے کے اسٹرگل میں آپ نے کھپا دیا ہے. تو یہ حمد آپ اپنی زبان سے بھی کر سکتے ہو، اپنے جسم سے بھی کر سکتے ہو، اپنے ذہن سے کر سکتے ہو، یعنی اپنے مائنڈ سے کر سکتے ہو، اپنے قلب سے کر سکتے ہو. کس طرح سے کر سکتے؟ جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، کبھی زبان سے پڑھتے ہیں، کبھی خاموشی سے پڑھتے ہیں، تو ہماری زبان تو نہیں حرکت کر رہی ہوتی ہے. کون تسبیح کر رہا ہوتا ہے تب؟ ہمارا قلب، ہمارا ہارٹ. تو وہ بھی حمد میں ہے پھر. تو یہ حمد کو قید نہیں ہے، نہ وقت کی نہ جگہ کی. کہیں بھی کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہو. جیسے دوسرے مذاہب میں کیا ہوتا ہے، مندر میں جا کر ہی آپ پوجا کر سکتے ہو. کرسچینٹی میں کیا ہوتا ہے، سنڈے کے دن ہی آپ ماس کر سکتے ہو. کیا ہے، دن ریزرو ہے، یہاں پر جگہ ریزرو ہے. ہر مذاہب جو ہیں ان کی ایک لمیٹیشن ہے. لیکن الحمدللہ اسلام میں، کیونکہ دین فطرت ہے، وہ بیسک رشتہ ہے آپ کا آپ کے رب سے. الحمد یعنی ہر قسم کی حمد، نہ جگہ کی قید، نہ وقت کی قید، نہ ہی ٹائپس کی قید. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لی کا مطلب ہوتا ہے فور. اللہ ہم دیکھ چکے ہیں ہمارے رب کا پرسنل نیم ہے. اب وہ اللہ کون ہے؟ وہ ہے رب العالمین، وہ ہے رب ہے عالمین کا. ربابا، اس کا مطلب ہوتا ہے تربیہ کرنا. جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ رحم جو ہوتا ہے، رحم میں ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، وہاں سے لے کر وہ ایک مکمل انسانی شکل میں آ جاتا ہے. کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ زیرو سے لے کے اس کے ہائیسٹ پوٹینشیل تک لے جانا، اور وہ کون کرتا ہے؟ ہمارا رب کرتا ہے. نرچر کرنے والا، تربیہ کرنے والا جو ہے وہ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرتے ہیں گرو ہونے، ہمارے اور ہمارے بیسٹ ورژن تک پہنچنے کے لیے. را با با کیا جاتا ہے، اور را با با کرنے والا جو ہے وہ ہے رب. اب ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ریسورسز دیے جاتے ہیں، ہمیں وہ حالات دیے جاتے ہیں، ہمیں وہ رشتہ دار دیے جاتے ہیں، ہمیں وہ فیملی ممبرز دیے جاتے ہیں، ہمیں وہ علم کے ریسورسز، وہ ذرائع دیے جاتے ہیں، ہمیں رائٹ پاتھ پر جانے کے وہ راستے دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری تربیہ ہو. اور وہ سب کون کرتا ہے؟ ہمارا رب کرتا ہے. رب کا مطلب جاننے کے لیے ہمیں بہت سارے کلیکٹ کرنے پڑیں گے ایڈجیکٹیوز، تب جا کر ہمیں اس ورڈ کا مطلب سمجھ میں آئے گا. جیسا کہ لاسٹ کلاس میں میں نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ 12 to 14 ہمیں صفات ڈھونڈنی پڑیں گی، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا رب کیا ہے. تو رب ہوتا ہے لارڈ، کریٹر، سسٹینر، چیریشر، اونر، ریکٹیفائر، پرووائڈر، ماسٹر، اوریجنیٹر، فیشنر، مینیجر، پلانر، کیئر ٹیکر، ڈسپلنر. یہ سارے اگر ہم جوائن کریں گے تو پھر ہمیں ایک تھوڑی سی آئیڈیا ملے گی کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. رب کا جو تربیہ کا طریقہ ہے وہ دو ہوتا ہے، ایک تربیہ عامہ، ایک تربیہ خاصہ. ایک ہوتی ہے کامن سی تربیہ، آپ کا جو رب ہے وہ ہر کسی کی کامن تربیہ کرتا ہے. کامن تربیہ یعنی کہ جو اس دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اسے سکھایا نہیں جاتا کہ دودھ کیسے پیا جائے،
وہ سیکھا ہوا آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے. اس کے بعد وہ اپنی ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے، ایٹماسفیئر سمجھتا ہے، انوائرمنٹ جانتا ہے وہ. اور یہ صرف انسانی بچوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے تربیہ کرتے ہیں کہ فش جو ہوتی ہے وہ تیرنا جانتی ہے، برڈز کے بچے فلائی کرنا جانتے ہیں، شیر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ہنٹنگ کرنا جانتا ہے. دس از دی بیسک تربیہ، بیسک ٹریننگ جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی کرتے ہیں رسپیکٹو آف ایمان. کیسا بھی ہو انسان، اس کی جاتی ہے ایسی تربیہ کہ وہ جی سکے. اس کا فوڈ، کلودنگ اینڈ شیلٹر، 3 چیزیں وہ اپنی سمجھ جائے اور زندگی اچھے سے پیسفلی گزار سکے. ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے ان کی لائف میں جس کے ذریعے سے وہ بریڈ ارننگ کا سورس لے لیتے ہیں، ایجوکیشن لے لیتے ہیں، ان کو شیلٹر مل جاتا ہے، ان کی کلودنگ ہو جاتی ہے. یہ سب کے ساتھ ہے. لیکن ایک تربیہ ہوتی ہے خاصہ، اسپیشل. یہ تربیہ عام، یہ کامن تربیہ کے ساتھ ساتھ، کامن ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک خاص ٹریننگ دیتے ہیں اپنے بندوں کو. کامن ٹریننگ ہوتی ہے ان کے فزیکل ایسپیکٹ کے لیے، ان کی جسم کی ضرورتیں. کیا ہے جسم کی ضرورتیں؟ شیلٹر چاہیے، کلودنگ چاہیے، فوڈ چاہیے. لیکن خاص ٹریننگ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے وہ بندوں کی کہ جو اس کو بہت پیارے ہیں، اور ان کے جسم کی نہیں، ان کی روح کے لیے، ان کی روح کی غذا. کامن ٹریننگ میں کیا تھا؟ ان کا فوڈ تھا ان کے جسم کے لیے، باڈی کے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فوڈ دیتے ہیں ان کی سول کے لیے. اینڈ سول کا فوڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا اٹیچمنٹ. پھر اللہ تعالیٰ کلودنگ دیتے ہیں ان کو، ان کی روح کی کلودنگ. ہمارے لیے تو کیا ہے؟ بہت سارے لباس ہیں، بہت سارے ڈریسز ہیں جسم کے لیے. لیکن ہماری روح کی کلودنگ کیا ہے؟ تقوی. اللہ تعالیٰ تقوی دیتے ہیں. تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ کانشیس میں آپ کے اندر ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اسے تقوی کہا جاتا ہے. اس کے بعد شیلٹر دیتے ہیں. یہاں پر کامن ٹریننگ میں تھا شیلٹر جسم کے لیے، وہاں پر شیلٹر ہوگا روح کے لیے. روح کو شیلٹر ملے اس کی تربیہ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مغفرہ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی forgiveness. وہ ہے روح کے لیے سایہ، روح کے لیے شیلٹر. اب یہ خاص ٹریننگ کن کی ہوتی ہے؟ پروفیٹس کی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، صالحین کی ہوتی ہے، صدیقین کی ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ جو پروفیٹس کی طرح ہوتے ہیں، جو پروفیٹس کی راہ پر چلتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے کہ یہ میرا ذکر کرتے رہیں، یہ میری راہ پر قائم رہیں. ان کی ٹریننگ چلتی رہتی ہے. اچھا، پہلی والی جو ٹریننگ ہے کامن، وہ تو سب کو ملتی ہے. دوسری والی جو ٹریننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامن نہیں رکھتے ہیں، اسے خاص رکھتے ہیں اپنے خاص بندوں کے لیے. کامن ٹریننگ ہو سکتا ہے کہ خاص ٹریننگ بھی انہیں مل جائے، کامن کے ساتھ خاص بھی مل جائے. یعنی کہ دنیا میں بھی بہت آرام ہے، دنیا میں بھی بہت پیسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سی خاص ٹریننگ دے دیں. لیکن
اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا ان خاص لوگوں کے لیے کامن ٹریننگ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پروفیٹس تھے دنیا میں انہوں نے کتنی مشکلیں کتنی تکلیفیں اٹھائی. صحابہ کرام نے کتنی تکلیف اٹھائی جبکہ ان کی سول کی تو ٹریننگ اللہ تعالیٰ کر چکے تھے. لیکن بیسک ٹریننگ کہ دنیا میں انہیں فوڈ شیلٹر اینڈ کلوتھنگ ملے وہ تک نہیں تھی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کون سی ٹریننگ کی اہمیت ہے؟ خاص ٹریننگ. اب یہ خاص ٹریننگ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ جب ہمارے دل میں دین کا شوق آ رہا ہے قرآن پڑھنے کا شوق آ رہا ہے اٹس ایکول ٹو اللہ تعالیٰ سے لو. سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کو پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند تھا کہ آپ اس کی راہ پر آئیں. اللہ تعالیٰ کو پسند تھا کہ آپ اس کا کلام کھولیں اور سمجھیں. کیونکہ یہ دنیا تو کیا ہے یہ دنیا میں اگر ساری دنیا بھی آپ کو مل جائے ہمیں نہیں پتا 2 دن بعد ہماری موت کا دن لکھا ہے. اور جب کوئی مرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں لے جاتا وہ. یعنی یہ سب کیا ہے ٹیمپرری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ٹیمپرری چیزیں نہیں پسند کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روح کی غذا روح کی ٹریننگ پسند کرتے ہیں اس لیے آپ کو پسند کیا ہے اور آپ یہاں پر آ گئے ہیں. اگر آپ کے دل میں شوق آ رہا ہے تو یہ شوق جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کی. بلیو می لوگوں کے پیچھے لگ لگ کر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں شوق ہی نہیں آتا ہے. لیکن اگر وداؤٹ اینی فورس ہمارے دل میں یہ شوق آیا ہے تو دس از یور اسپیشل ٹریننگ. دس از فرام یور رب. کیونکہ رب کا کام ہے تربیہ کرنا. وہ آپ کی تربیہ کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں شوق ہو. تو وہ ہوتا ہے رب کہ جو یہ تمام خصوصیات اس میں ہوتی ہیں یہ تمام کام وہ کرتا ہے. اور وہ رب کس کا ہے جو ہماری تربیت کر رہا ہے جو اس دنیا کی تربیت کر رہا ہے. تو وہ اس کے پاس صرف ایک ہی دنیا نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمارے لیے تو ہمارا غم ہمارا ہم سب کچھ ایک دنیا بچی گئی ہے. اور ہم سوچتے ہیں اتنی بڑی دنیا ہے. ہم ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں اتنی بڑی دنیا ہے لوگ اتنے خوش ہیں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور میں دیکھو اللہ تعالیٰ کو کیا کمی تھی مجھے کیوں نہیں دیا پیسہ مجھے اتنا اچھا شوہر کیوں نہیں دیا مجھے اتنے اچھے بچے کیوں نہیں دیے مجھے کوئی اسٹیٹس کیوں نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یونیورس بنایا ہے آپ وہ یونیورس میں جا کے دیکھیں کہ یہ دنیا کا سائز کیا ہے. فل یونیورس میں ہمارا جو اتنا بڑا جو یہ ورلڈ ہے کہ جو ایک انسان اپنی پوری لائف ٹائم میں بھی نہیں دیکھ سکے گا وہ ایک پین کے ڈاٹ کے جتنا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کچھ نہیں ہے یہ دنیا. یہ ساری دنیا اس دنیا کی ساری دولت بھی جمع کر کے کسی کو دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مچھر کے پر سے بھی انفیریئر ہے. اس کے کسی کام کی نہیں ہے اگر رب نے اس کا موت کا وقت لکھ دیا ہے تو پھر تو اس کے لیے کیا اہم ہے رب کے سامنے کھڑا ہونا کیا کر کے آئے ہو. اور وہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا پروسیس کو آسان کرنا وہ ہے رب کی خاص ٹریننگ. تو وہ ان لوگوں کی ٹریننگ کرتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے تاکہ وہ ٹریننگ پا کر وہ اپنے بیسٹ ورژن تک آ جائیں اور جب میرے سامنے آ کر کھڑے ہوں تو میں ان سے خوش وہ مجھ سے خوش. رادیتم مردیہ. تو دس از اللہ تعالیٰ خاص تربیہ. اب یہ ایسی ہی تربیہ وہ ہماری چھوڑیں ہماری دنیا کی چھوڑیں وہ پوری کائنات کی کرتا ہے کہ جہاں پر ہماری دنیا ایک ڈاٹ جتنی ہے. عالمین
عالم کسے کہتے ہیں؟ ایک دنیا، ایک عالم. عالمین ہوتا ہے اس کا پلورل ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے. بہت سارے ورلڈز. کون کون سے ورلڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیدا کیے ہیں بلکہ ان کو مینیج کر رہے ہیں، ان کو فیشن کر رہے ہیں، ان کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ان کے بہترین ورژن تک لے جا رہے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں یہ؟ ایک تو ہوتی ہے ہماری یہ دنیا، ہمارا ہی عالم. اس کے بعد جنوں کا عالم کہ جنہیں بھی ٹیسٹ کے لیے بنایا گیا ہے. پھر ایک دنیا ہوتی ہے جانوروں کی، عالم حیوانات. اور حیوانات میں کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایکویٹک اینیملز، ایریل اینیملز، وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں، کچھ ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں، اینیمیٹ آبجیکٹس، ان اینیمیٹ آبجیکٹس جنہیں عالم جمودات کہا جاتا ہے. پھر اینجلز کا ایک عالم ہے، اسے تھامے رکھنا، اسے پروٹیکٹڈ رکھنا. ہماری ذہنی دنیا ایک ہوتی ہے، ہم سب کی ہوتی ہے. ہمارا ایک مینٹل ورلڈ ہوتا ہے، ہمارا ایک ایموشنل ورلڈ ہوتا ہے. وہ تمام دنیا کے جو ہم جانتے ہیں اور وہ تمام دنیا کے جو ہم جانتے تک نہیں ہیں. ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ارے ایسا بھی ہے، ایک ویسا بھی ہے. ہمارے رب کو پتا ہے. اور ایک اور دنیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ پانی پر ہے. اور پانی کتنا ہے؟ 70%. ایک آبی دنیا ہے، ایک اسپیس ہے، ایک خلا ہے. یہ سب کچھ کو کس نے پیدا کیا؟ کون تھامے ہوئے ہیں؟ اور کبھی یہ ساری دنیایں ایک دوسرے سے کلیش نہیں کرتی ہیں. ہواؤں کی ایک دنیا ہے، بارش کی ایک دنیا ہے، کبھی ایک دوسرے سے کلیش نہیں کرتی ہیں. ہارمونائزڈ وے میں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر رہے ہیں. یہ سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ رب العالمین. الحمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے یہ مقام، کس کو یہ پوزیشن دی ہے کہ وہ میری حمد کرے؟ وہ جو قرآن پڑھتا ہے، وہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ جو اس کی حمد کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الحمد جو ہے تملأ المیزان. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کا بادشاہ بھی بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے غرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک بار دل سے الحمدللہ کہتے ہیں تو اٹس ایز اف کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا. میں نے جو اسے دیا ہے اس سے زیادہ خیر، اس سے زیادہ بہترین چیز وہ مجھے لوٹا رہا ہے ان دی فارم آف الحمد. الحمد ہماری طرف سے. اور رب العالمین اللہ، بندوں کا رشتہ اپنے رب سے کس کے ذریعے؟ اس آیت کے ذریعے. ہم اس سے کنیکشن بناتے ہیں اپنے رب سے الحمدللہ کہہ کر. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کچھ ایسے کلمات ہیں جو بہت ہی پسندیدہ ہیں. ان میں سے ایک کلمہ ہے الحمد. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو سب سے پہلے ان سے کیا بلوایا؟ آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح ڈالی گئی تو جیسے ہی روح ان کے جسم میں پہنچی تو ہی سنیزڈ، انہوں نے چھینک لی. اور چھینک کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ ان کی پروگرامنگ کی تھی اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کا، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، کیا کہتے تھے وہ؟ خوشی کے موقع ہوتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. غم ہوتا تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں یہ کہتے تھے. اور ہم لوگوں کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے بنائے کہ جب مومنین جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. آخری بات کیا ہوگی ان کی؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم جنت میں پہنچ گئے.
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ قرآن کا اپنے لاسٹ میسج کا اسٹارٹنگ سینٹنس جو ہے وہ اسے رکھا جائے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسے کہنے سے آپ میں سے پازیٹیو انرجی ایمٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو پازیٹیو بناتی ہے۔ الحمد، شکر ہے اللہ کا، چاہے آپ دکھی ہوں چاہے خوش ہوں، الحمد کہنے سے یہ آپ کو پازیٹیو بنا دیتی ہے، کیونکہ ایک پازیٹیو انرجی اس میں سے ایمٹ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، جو کیلیمٹیز ہوتی ہے، تو یہاں کوئی کیلیمٹی نہیں ہوئی اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس لائن لگ جاتی ہے ڈپریشن کی کہ یہ نقصان ہو گیا۔ اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک کہ جہاں پر دین ہے، جہاں پر اسلام ہے، وہاں پر بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ کلاس ہمیں ختم کرنا ہے، 1:30 ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے آیت نمبر 3، اور آپ لوگوں کو اس کے گوگل فارمز میں آپ کو ٹیسٹ دینا ہے ٹو ریوائز یور کلاس انشاءاللہ۔ چلیں پھر کلاس ختم کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔